شعر کے ساتھ میں مسلمان جب کبھی اپنے نبی کی بات کرتے ہیں، مسلمان جب کبھی اپنے نبی کی بات کرتے ہیں تو گویا زندگی ہی زندگی کی بات کرتے ہیں، تو گویا زندگی ہی زندگی کی بات کرتے ہیں۔ نہ چھو پائے جبرائیل جس کی منزل اول، آج زمین پر ہم اس شخصیت کی بات کرتے ہیں۔ اس شعر کے ساتھ میں مولانا فضیل احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ اپنے نورانی و عرفانی و اصلاحی خطاب سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو محظوظ فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا سندنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ محترم سامعین کرام، ہم نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں پر ایک کتاب نازل فرمائی ہے جسے ہم اور آپ قرآن کریم کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کتاب کی صفت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کسی طرح کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ لا ریب کتاب ہے، نہ تو اللہ کی جانب سے ہونے میں کوئی شک اور نہ تو اس کے کلام اور اس کے مضامین میں کوئی شک۔ آگے فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ھدی للناس، یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، یہ قرآن جہاں انسانوں کے لیے ہدایت ہے وہیں پر یہ قرآن جناتوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اس قرآن کریم کے نزول کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم اس کتاب کو نازل کرتے کسی پہاڑ پر تو آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے پسپا ہو کر کے جھکا جا رہا ہے۔ آگے بیان کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ ہم نے اس کتاب کو دنیا کی بھاری بھرکم مخلوقات پر پیش کیا، آسمانوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن یہ تینوں مخلوق اپنے قوی ہونے کے باوجود انہوں نے اس عظیم ترین تحفے کو لینے سے انکار کر دیا۔ لیکن جب ہم نے اس کو حضرت انسان کے کمزور کاندھوں پر پیش کیا تو حضرت انسان نے آگے بڑھ کر کے اللہ کی محبت اور اللہ کے عشق میں سرشار ہو کر کے اس بار امانت کو اپنے کمزور کاندھوں پر اٹھا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تعریف فرمائی انہو کان ظلوما جہولا، یہ انسان محبت میں سرشار ہو کر کے اس عظیم امانت کو تو اپنے کمزور کاندھوں پر اٹھا لیا ہے لیکن یہ اپنے انجام سے ناواقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اسی قرآن کریم کی صفت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب کے تعلق سے 4 صفات ہیں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک ایسا رسول بھیجا ہے جس کی اس قرآن کریم کے تعلق سے 4 صفات ہیں۔ پہلا یتلو علیکم آیاتنا،
کہ یہ رسول تمہارے درمیان جائے گا اور قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھ کر کے اور قرآن کریم کی تلاوت کر کے تمہیں سنائے گا، تو معلوم ہوا قرآن کریم کے نزول کا اولین مقصد قرآن کریم کے الفاظ کا پڑھنا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کا کرنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا اولین مقصد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کریم کے ذریعے سے تمہاری اصلاح فرمائیں گے، تمہارا تزکیہ کریں گے، تمہارے دلوں کے کینے کو، حسد کو اور شرک جیسی بیماریوں کو ان کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے اس کو پاک کریں گے اور اس سے دور کریں گے۔ اور تیسری صفت بیان فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کتاب کی تعلیم دیں گے، یعنی اس کے معانی کو بیان کریں گے، اس کے مفاہیم کو بیان کریں گے، اس کی تفسیر کو بیان کریں گے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے قرآن کریم کی سب سے بڑی تفسیر اس دنیا کے اندر جو آئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ اور چوتھی صفت بیان فرمائی وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے احکام کی آیتیں پڑھ کر کے آپ کے سامنے مسائل کو واضح فرمائیں گے۔ یہ چار صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم کے تعلق سے ہیں جو قرآن کریم نے تمہارے سامنے بیان کیا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان صفات کو اپنے اندر بھی زندہ کریں۔ یہ قرآن کریم اس کی صفت، یہ قرآن کریم تمام انسانوں کے لیے ہدایت بھی ہے۔ ہم ہدایت کے چند واقعات آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھ کر کے کن کن لوگوں کو ہدایت ملی ہے۔ ایک جگہ تو اللہ نے ارشاد فرمایا یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کہ اس کتاب کے ذریعے سے اکثر لوگ گمراہ بھی ہوئے اور اس کتاب کے ذریعے سے اکثر لوگوں کو ہدایت ملی۔ جنہوں نے اس کتاب سے رشتہ ناتا توڑا وہ گمراہ ہو گئے اور جنہوں نے اس کتاب سے اپنی وابستگی کو ظاہر کیا وہ کامیاب ہو گئے۔ ایک صحابی رسول ہیں طفیل ابن عمرو دوسی، وہ قبیلے دوس کے سردار تھے۔ کسی میلے کے موقع پر مکہ میں تشریف لے کر کے آئے۔ جب وہ مکہ میں پہنچے تو سردار مکہ سے یعنی ابو جہل سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ آپ اس سرزمین پر تشریف تو لائے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہماری اس سرزمین پر ایک دیوانہ، ایک مجنون اور ایک پاگل آیا ہے جو اس کی بات کو سن لیتا ہے وہ اپنے آباء و اجداد کے دین سے برگشتہ ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، مجنون اور دیوانہ کہتے تھے۔ تو اس نے یہ نصیحت کی، طفیل ابن عمرو دوسی کہتے ہیں کہ جب اس نے مجھ کو یہ نصیحت کی تو اتنا ابھار دیا کہ جب میں مکہ کی گلیوں میں چلتا تو اپنے کان میں ڈانٹ ڈال لیتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دیوانے کی بات میرے کانوں سے ٹکرائے اور میں اپنے آباء و اجداد کے دین سے برگشتہ ہو جاؤں۔ لیکن اللہ نے ان کی تقدیر میں کچھ اور ہی فیصلہ کر رکھا تھا۔ ایک دن وہ مکہ کی گلیوں میں ٹہل لیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے آیتوں کی تلاوت ان کے کانوں سے ٹکرا گئی، جو ان کے کانوں کو بھا گئی وہ اور قریب ہوئے اور کہنے لگے اے محمد قرآن کریم کو پڑھتے جائیے، مجھے قرآن کا سننا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے جاتے، ان کے دلوں میں انقلاب برپا ہوتا جاتا، قرآن کریم کی تلاوت ان کے کانوں کو راستے چیرتی ہوئی دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اتری اور انہوں نے یہ اعلان کیا میں نے شاعروں کا کلام سنا ہے، میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے، میں نے ساحروں کا کلام سنا ہے، کسی کلام کے اندر یہ لذت مجھے محسوس نہیں ہوئی جو اس کلام کے اندر محسوس ہو رہی ہے۔ یہ کلام واقعتاً رب العالمین کا کلام ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے بلند آواز سے پڑھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، اور مسلمان ہو گئے۔ یہی وہ کتاب ہے کہ آپ کی اسی سرزمین پر ایک شخصیت کا نام آپ جانتے ہوں گے، حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ۔ وہ ایک دہریہ قسم کے انسان تھے، انہیں ایمان سے، اسلام سے، مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ جہاں ان کے ایمان لانے کی کئی وجوہات لکھی ہیں وہیں پر ایک یہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی ملاقات اکبر الہ آبادی سے ہو جاتی ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا کہ ماجد بھائی آپ قرآن کریم کا مطالعہ کر لیجئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک
ٹھیک ہے، قرآن کریم کو اٹھایا اور کرسی لگائی، سامنے میز لگایا، جس طریقے سے عام کتابیں پڑھی جاتی ہیں اسی طریقے سے اس کتاب کو بھی پڑھنا شروع کیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب دوبارہ ملاقات ہوئی اکبر الہ آبادی کی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے قرآن کریم کا مطالعہ کر لیا؟ کہا ہاں، قرآن کریم ادب کی مائناز کتاب ہے، جو لذت اور چاشنی مجھے اس کتاب کے اندر ملی ہے وہ کسی اور کتاب کے اندر نہیں ملی۔ لیکن ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی آپ نے آداب کی رعایت کرتے ہوئے، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے ابھی آپ نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے۔ پھر انہیں آداب سکھلائے، ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے جب انہوں نے قرآن کریم کو دوبارہ پڑھا تو ان کے دل بدل گئے اور انہوں نے بلند آواز سے یہ پڑھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، اور مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے قرآن کریم کی ایک عظیم تفسیر ماجدی کے نام سے لکھی، جو آج کل دنیا کی مقبول ترین تفسیروں میں مانی اور جانی جاتی ہے۔ ایک ڈاکٹر گزرے ہیں، ڈاکٹر رابرٹ کرین، جب امریکہ کے 33ویں صدر نکسن ہوئے تو انہوں نے ان کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا کہ مجھے اسلام کے اصولوں کا قرآن کریم کی روشنی میں مطالعہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے تحقیقی اداروں کے اندر یہ خبر بھیجوائی کہ مجھے اسلام کے اصول لکھ کر کے دیجئے۔ تحقیقی اداروں سے جو کتاب ان کے پاس چھپ کر کے آئی وہ بہت ضخیم اور موٹی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں ظاہر سی بات ہے کسی صدر کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ اتنی ضخیم کتاب کو وہ پڑھ سکے۔ تو پھر انہوں نے اپنے مشیر کار ڈاکٹر رابرٹ کرین سے کہا کہ آپ اس کتاب کا اختصار کر دیجئے تاکہ میں اس کتاب کا مطالعہ کر سکوں۔ ڈاکٹر رابرٹ کرین نے جب اس کتاب کا اختصار کرنا شروع کیا تو خود ان کا بیان ہے کہ میں نے اس کتاب کے اندر عدل کے اتنے الفاظ دیکھے جتنا کسی اور کتاب کے اندر نہیں دیکھے، اسی الفاظ نے میرے دل کو متاثر کیا اور میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ ایک دن ایک اجتماع ہو رہا تھا، دنیا کے تمام مذہبی پیشوا، مذہبی عالم اس اجتماع کے اندر موجود تھے۔ ایک یہودی کھڑا ہوا اور اس نے قرآن کریم کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں تان و تشریح کرنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر رابرٹ کرین کہتے ہیں کہ میں اس مجلس کے اندر موجود تھا، میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا تمہارے پاس وراثت کے اصولوں کی کتاب موجود ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں موجود ہے۔ کہا ہمارے سامنے پیش کیجئے، تو 8 جلدوں میں موٹی موٹی کتابیں لا کر کے پیش کیا اور کہا اس میں وراثت کے اصول لکھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر رابرٹ کرین کہتے ہیں کہ میں حیرانی کے ساتھ دیکھنے لگا اور میں نے کہا میری زندگی تو ختم ہو سکتی ہے لیکن تمہاری کتاب سے وراثت کے اصول میں سیکھ نہیں سکتا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے پلٹ کر کے کہا کیا میں 8-10 لائنوں میں وراثت کے مختصر اور جامع اصول تمہیں نہ سنا دوں؟ تو اس یہودی نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اتنے بڑا اصول 8-10 لائن کے اندر کوئی نہیں لکھ سکتا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں سنا رہا ہوں۔ انہوں نے سنانا شروع کیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ جب یہ صفحہ پورا پڑھا تو وہ اس یہودی کے بھی دل بدل گئے اور اس نے یہ کہنا شروع کیا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ رب العالمین کا کلام ہے کہ اس نے مختصر انداز میں اتنا بڑا اصول لکھ کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ اور اس نے بھی کلمہ پڑھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، اور وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ مسلمانوں، جن لوگوں نے اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کیا وہ ہدایت یافتہ ہو گئے، اور جنہوں نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کیا وہ گمراہ ہو گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جو جہاں انسانوں کے لیے ہدایت ہے وہیں یہ جناتوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ یعنی وادی جن کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دائرہ کھینچ کر کے بیچ میں بٹھا دیا اور خود ایک کنارے جا کر کے نماز پڑھنا شروع کیا۔ نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی۔ قرآن کریم نے اس کا عجیب و غریب نقشہ کھینچا ہے اور فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ کہ جناتوں کی ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب متوجہ ہوئی اور آپ کی تلاوت کو بغور سننے لگی، اور انہوں نے آپ کی تلاوت کو جب سنا تو ان کے بھی دل متاثر ہو گئے اور وہ بھی ایمان لائے آئے اور اپنی قوم میں جا کر کے اسلام کی تبلیغ شروع کی، ایمان کی تبلیغ شروع کی، اور بہتیرے جنات ان کی اس دعوت کی وجہ سے مسلمان ہو گئے۔ لیکن مسلمانوں، آج ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے ہم گمراہیوں کے دلدل میں جا پھنسے۔
ایک بہت بڑے شیخ ہیں محقق مفکر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، وہ مالٹا کی جیل میں قید کر دیے گئے۔ جب مالٹا کی جیل سے واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کیا کہ میری قوم کے لوگوں، میں نے مالٹا کی جیل میں 2 سبق سیکھے ہیں۔ اب ساری قوم حیران کہ اتنا بڑا شیخ جس کی پوری زندگی قرآن کریم کی درس و تدریس میں گزری ہو، جس کی پوری زندگی حدیث پڑھنے پڑھانے میں گزری ہو، کون سا ایسا سبق باقی رہ گیا تھا جو مالٹا کی جیل کی تنہائیوں میں سیکھا؟ تو انہوں نے کہا امت کی تباہی کے 2 اسباب ہیں، ایک قرآن کریم کا چھوڑ دینا اور دوسرے آپس میں انتشار پیدا کر لینا۔ پھر جب تک وہ زندہ رہے آپسی اتحاد و اتفاق کی بات کرتے رہے اور مسجد مسجد میں قرآن کریم کا درس لگواتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے اور جاتے جاتے اپنی قوم کو مخاطب کیا کہ میری قوم کے لوگوں، جب تک میں تمہارے درمیان موجود تھا، تمہارے کوئی مسائل ہوتے تھے تم ہمارے پاس آتے تھے، میں اس کو حل کر دیا کرتا تھا، لیکن آج میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، پھر بھی تمہیں بے سہارا چھوڑ کر کے نہیں جا رہا ہوں۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، تمہارے ہاتھ میں 2 عظیم نعمت دے کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، جب تک یہ 2 چیزیں تمہارے ہاتھوں میں رہے گی دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی اور تمہارے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ کل قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں موجود ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو مخاطب کرے گا کہ اے رسول ذرا یہ بتائیے اتنی بڑی امت کیوں گمراہ ہو گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہیں گے ان کے پاس کوٹھی اور بنگلے نہیں تھے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، ان کے پاس جائیدادیں نہیں تھی جس کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب ہوگا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میرے رب آپ نے ان کو کتاب اللہ دی تھی، آپ نے ان کو قرآن کریم دیا تھا، لیکن افسوس کہ میری اس امت نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے گمراہ ہو گئی۔ کل قیامت کے دن ہمیں قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکایت کریں گے، حالانکہ رسول اللہ کی شان یہ ہے کہ ہماری شفاعت کریں، ہم جنت میں جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بدولت جائیں گے، لیکن اگر شکایت کر دی تو مسلمانوں پھر ہماری فریاد رسی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، ہماری شفاعت کر کے جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، مسلمانوں اٹھو، قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، جہان بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔